يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے 16 قسمیں ہیں۔ وجوہ اعراب کا معنی بتایا تھا کہ اعراب کی صورتوں کے لحاظ سے اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی 3 قسموں کا اعراب ایک ہے اور چوتھی قسم کا اعراب ایک ہے۔ اس طرح 4 قسمیں اور اعراب کی 9 صورتوں میں سے 2 صورتیں یہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج ہم 5ویں قسم پڑھیں گے۔ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے 5ویں قسم پڑھیں گے، اور 5ویں قسم ہے غیر منصرف۔ 5ویں قسم کیا ہے؟ غیر منصرف یا غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف۔ 5ویں قسم کیا ہے؟ غیر منصرف۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہوگا کہ غیر منصرف کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کا اعراب پڑھیں گے۔ غیر منصرف اس قسم کو کہتے ہیں کہ جس میں منع صرف کے اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں۔ منع صرف کے اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن پہ زبر، زیر، پیش، تنوین، یہ سارا کچھ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، رجلن، جاء رجلن، رأیت رجلن، مررت برجلن، آپ نے دیکھا تینوں حرکتیں بھی آئیں، تنوین بھی آئی۔ کچھ اسم علماء نے جب دیکھے نا عربی زبان میں ایسے کہ جن پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی، کسرہ اور تنوین ان پر نہیں آتی، تو انہوں نے غور کیا کہ ان پر کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتی۔ تو انہوں نے غور کرنے کے بعد 9 ایسی چیزیں تلاش کی ہیں کہ یہ 9 چیزوں میں سے اگر کسی اسم میں 2 اکٹھی ہو جائیں تو یہ 9 چیزیں ہیں جو اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آنے دیتی۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 9 چیزیں ہیں جو ان اسموں پر کسرہ اور تنوین نہیں آنے دیتی۔ تو ان کا نام انہوں نے رکھا اسباب منع صرف۔ منع کا منع ہوتا ہے نا روکنا، اور صرف کا منع ہوتا ہے تبدیلی۔ تو تبدیلی تو یہ ہے نا کہ تینوں حالتوں میں تینوں حرکتیں آئیں، یہ تبدیلی ہے نا، تو یہ تبدیلی کو روک دیتی، یہ 9 چیزیں روک دیتی ہیں نا۔ یہ تبدیلی کو روکنا ہی ہے نا کہ کسرہ نہ آئے، کسرہ نہ آئے، تنوین نہ آئے، یہ تبدیلی کو روکنے والی بات ہے نا۔ تو جو چیزیں روک رہی تھی وہ پھر منع صرف یعنی تبدیلی کو روکنے کے اسباب ہو گئے۔ یہ مطلب ہے اسباب منع صرف کا۔ سمجھ آئیے بات؟ اسباب سبب کی جمع ہے نا، منع کا معنی روکنا، صرف کا معنی تبدیلی، اسباب منع صرف کا معنی تبدیلی کو روکنے والے سبب، اور یہ کل کتنے ہیں؟ 9۔ ان کے پہلے نام سنو، پھر ان میں سے ہر ایک کا مطلب۔ پہلا ہے عدل، پہلا سبب ہے عدل، دوسرا ہے وصف، تیسرا ہے تانیث، چوتھا ہے معرفہ، پانچواں ہے عجمہ، چھٹا ہے جمع، ساتواں ہے ترکیب، آٹھواں ہے وزن فعل، اور نوواں ہے الف و نون زائدتان۔ یہ 9 چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ اسباب منع صرف، اسباب منع صرف۔ ان 9 میں سے اگر کسی اسم کے اندر 2 جمع ہو جائیں نا، 2 تو 1 ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا محاورہ نہیں مشہور کہ 1 ہوتا ہے اور 2 11، 1 ہوتا ہے اور 2 11، یعنی مطلب ہے ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے نا۔ تو 2 جب کسی اسم میں جمع ہو جائیں گے نا، پھر یہ اس میں تبدیلی نہیں آنے دیں گے، وہ غیر منصرف ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟
اب ان کا مطلب کیا ہے حاشیے پہ بھی ساتھ ساتھ نظر رکھو. پہلا ہے عدل. عدل کا ویسے معنی ہوتا ہے پھیرنا. لغت میں عربی زبان میں عدل کا معنی کیا ہے؟ پھیرنا. لیکن یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ نحویوں کے نزدیک عدل کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو آپ نے صرف میں پڑھا نا کہ ایک کلمہ ہوتا ہے, اس کو ایک قاعدہ قانون ہے, اس قاعدے قانون کے مطابق ہم ایک شکل سے دوسری میں, دوسری سے تیسری میں, تیسری سے چوتھی میں لے جاتے ہیں. ہوتا ہے نا, علم صرف میں پڑھا ہے نا. مثلا ضرب مصدر تھا, اس سے بنا ضربہ, اس کا بھی ایک قاعدہ ہے. ضربہ سے ضربا بنا, ضربو بنا, ضربت بنا, قاعدہ ہے نا. ایک اسم ایک حالت سے دوسری حالت میں کسی قاعدے کی وجہ سے جائے, ایک یہ ہے. عدل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسم جو ہے اس کے مادے کو یعنی اس کے اصلی حروف کو کسی صرفی قاعدے کے بغیر اصلی صورت سے غیر اصلی صورت کی طرف نکال دیا جائے. یعنی آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ایک اسم ہے نا, ایک کلمہ ہے, اس کو آپ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے گئے ہیں اور کوئی قاعدہ قانون کوئی نہیں, کسی صرفی قاعدے کے بغیر. ٹھیک ہے جی. مثلا لفظ ہے عمر, نام ہے نا عمر, تو یہ اصل میں عامرن تھا. اصل میں کیا تھا؟ عامرن. تو عامرن سے اس کو عمر بنایا ہے, کوئی قاعدہ کوئی نہیں, کسی قاعدے کے بغیر. تو یہ اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے گئے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں عدل. یہ عدل کی تعریف. کسی اسم کو صرفی قاعدے کے بغیر اس کی اصلی صورت سے غیر اصلی صورت کی طرف نکالا جانا. ظفر نام ہے, ظفر امام اعظم کے شاگرد ہیں, پند نامے میں بھی تم نے پڑھا ہے امام ظفر. تو یہ ظافر سے بنا ہے, ظافر سے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک لفظ ہے عربی کا ثلاث, قرآن کریم میں بھی ہے, وثلاث ورباع. تو ثلاث اور رباع یا مثلث اور مربع, یہ جو لفظ ہے نا یہ کس سے بنے ہیں؟ ثلاث ثلاثتن ثلاثتن سے بنا ہے. یعنی دو دفعہ ثلاثتن تھا, اس کو مختصر کر کے انہوں نے کیا بنا دیا؟ ثلاث. ثلاث. اربعتن اربعتن تھا تو اس کو مختصر کر کے کیا بنا دیا؟ رباع. ٹھیک ہے, دو دفعہ تھا نا, مختصر کر کے ایک بنا دیا. تو اصلی حالت سے غیر اصلی حالت میں نکالنا ہے نا, قاعدہ کوئی نہیں, کسی قاعدے کے بغیر. اسے کہتے ہیں عدل. جب کسی اسم کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے نا تو یہ بھی منع صرف کا ایک سبب ہوتا ہے. سمجھ آئیے بات؟ عدل کا کیا مطلب ہے؟ اور کسی اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اصلی حالت سے غیر اصلی حالت کی طرف نکالا جانا. اور اس کی کتنی مثالیں حاشیے میں انہوں نے دے دی ہیں کہ جیسے عمر ہے, یہ کس سے بنا ہے؟ عامر سے. ظفر کس سے بنا ہے؟ ظافر. ثلاث کس سے بنا ہے؟ ثلاثتن ثلاثتن سے. رباع کس سے بنا ہے؟ اربعتن اربعتن سے. یہ آخر تک جاتے ہیں, ثلاث, رباع, خماس, سداس, سباع, سب آخر تک جاتے ہیں. اسی طرح ثلاثتن ثلاثتن, اربعتن اربعتن سے. تو ان میں عدل ہوا ہے نا, ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف نکالے گئے ہیں نا, صرفی قاعدہ کوئی نہیں, کسی صرفی قاعدے کے بغیر ہی نکالا ہے. خود عربوں نے ہی ان کی بولی میں ہی اس طرح استعمال ہوتے ہیں. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ عدل. یہ کیا کہلاتا ہے؟ عدل. اچھا, دوسرا ہے وصف. منع صرف کا دوسرا سبب کیا ہے؟ وصف. وصف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اسم کا غیر معین چیز اور اس کی صفت پر دلالت کرنا. غیر معین چیز اور اس کی صفت پر دلالت کرنا. دیکھو عربی میں کہتے ہیں احمر. احمر کا کیا مطلب ہے؟ احمر کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جس میں سرخ رنگ پایا گیا ہے. کوئی ایسی چیز, اس میں چیز کی تعیین ہے, غیر معین چیز ہے نا, اور ساتھ اس کی صفت یعنی سرخ ہونا, یہ بھی یہ بتا رہا ہے کوئی نہیں. یہ ہوتا ہے وصف. یعنی آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ موصوف صفت والا نہیں جو ہوتا ہے مرکب توصیفی میں, تو وہ صفت کی بات ہو رہی ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کلمہ جو کسی کی خوبی خامی بیان کرے.
سمجھ آئی ہے نا؟ تو وہ وصف ہے، ٹھیک ہے جی۔ احمر، اسود، ابید، اصفر، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ وصف ہیں۔ طویل، عریض، لمبا، چوڑا، اونچا، نیچا، یہ سب کیا ہیں؟ وصف ہیں۔ جو کسی غیر معین چیز اور اس کی صفت پر دلالت کرے وہ وصف ہوتا ہے۔ اب آگے چلنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ ایک ہوتا ہے چیز کا نام، کسی بندے کا نام کسی خاص چیز کا، اور ایک ہوتا ہے وصف۔ تو یہ دو چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جو کسی کا نام ہوگا وہ وصف نہیں ہوگا، جو وصف ہوگا وہ نام نہیں ہوگا۔ علم نام کو کہتے ہیں، پڑھا ہوا ہے نا آپ نے، علم، اور جمع کیا ہوتی ہے؟ اعلام۔ تو علم اور وصف ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے، علم اور وصف ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ کا نام ہے محمد اکرم، تو یہ نام ہے، یہ علم ہے، یہ وصف نہیں ہے۔ اور حافظ کہیں یا قاری کہیں تو یہ وصف ہے، یہ علم نہیں ہے۔ آگے چلو جی، تیسری چیز ہے، تیسرا سبب ہے منع صرف کا تانیث۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ تانیث۔ تو تانیث کے آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ 4 علامتیں ہوتی ہیں، تو یہ بس ذہن میں رکھ لینا ہے کہ وہ چاروں قسم کی تانیث وہ یہاں شامل ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے تائے ملفوظہ ہو، تائے مقدرہ ہو، الف ممدودہ ہو یا الف مقصورہ ہو۔ آگے ہے معرفہ۔ چوتھا سبب کیا ہے؟ معرفہ ہونا۔ معرفہ وہ اسم ہے جو معین چیز پر دلالت کرے، اور یوں تو اس کی آپ نے پڑھا ہے نا 7 قسمیں ہیں، لیکن یہاں صرف ایک قسم ہی مراد ہے اور وہ ہے علم۔ یعنی یہاں معرفہ سے مراد لوگوں کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں، ملکوں کے نام صرف مراد ہیں۔ باقی تو معرفہ میں آپ نے پڑھا ہے نا کون کون آ جاتا ہے، ضمیریں بھی آ جاتی ہیں، اسماء موصولہ بھی آ جاتے ہیں، اسماء اشارہ بھی، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ وہ تو سارے مبنی ہیں، وہ تو سارے ہیں ہی مبنی، اور یہاں تو ہم معرب کی بات کر رہے ہیں، وہ نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں معرفہ سے مراد کیا ہے؟ علم، مخصوص چیزوں کے نام، جیسے محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ٹھیک ہے نا؟ مکہ، مدینہ، پاکستان، یہ ملکوں کے نام، شہروں کے نام، بندوں کے نام، سمجھ آ گئی جی؟ معرفہ سے مراد علم ہے یہاں پر۔ اگلا سبب منع صرف کا ہے عجمہ۔ منع صرف کا اگلا سبب کیا ہے؟ عجمہ۔ 4 ہو گئے تھے نا، عدل، وصف، تانیث اور معرفہ، 4، 5واں عجمہ۔ عجمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو عربی میں استعمال ہو لیکن اصل میں وہ عربی زبان کا نہ ہو، کسی اور زبان سے آیا ہو۔ ایک زبان کے لفظ دوسری زبانوں میں بھی تو استعمال ہوتے ہیں کوئی۔ اب یہاں ہماری اردو میں آج کل انگریزی کے کتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، اسی طرح عربی میں جو اور زبانوں کے لفظ استعمال ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ عجمہ۔ یہ جو پیغمبروں کے نام ہیں نا، زیادہ تر یہ عربی زبان کے نہیں ہیں، کیونکہ ان پیغمبروں کے زمانے میں عربی زبان نہیں تھی، اور زبان تھی کوئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے عجمہ ہو گئے۔ جیسے ابراہیم پیغمبر کا نام ہے نا، تو یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں استعمال تو ہوتا ہے، قرآن کریم میں بھی آیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ عجمہ۔ اچھا، آگے ہے جی جمع۔ تو جمع تو آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے اس سبب سے کہ اس کے مفرد میں تبدیلی کی گئی ہو، یہ، لیکن یہاں جمع سے مراد ہر جمع نہیں، جمع سے مراد ہر جمع نہیں ہے، بلکہ جمع سے مراد ایک خاص قسم کی جمع ہے جس کو اصطلاح کی زبان میں کہتے ہیں جمع منتہی الجموع۔ جمع منتہی الجموع، منتہا کہتے ہیں کسی چیز کے آخری کنارے کو جس سے آگے نہ بندہ جا سکے، انتہا، اور جموع یہ جمع کی جمع ہے، جمع کی جمع ہے۔ منتہی الجموع کا معنی سارے جمعوں کی انتہا۔ اس سے مراد ایک خاص جمع ہوتی ہے کہ جس کی آگے مزید جمع نہ بن سکے، اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ نے پڑھی ہے، وہ پڑھا ہے نا کہ پہلے 2 حرفوں کو فتح دو، تیسری جگہ الف لگاؤ، پھر اس کے بعد کسرہ ہوگا،
پڑھا ہے نا، وہ مراد ہے یہاں جو فعالیلو یا فعالیلو کے وزن پر آتی، مساجدو یا مصابیح، مساجدو اور مصابیح، صرف وہ جمع یہاں مراد ہے، ہر جمع مراد نہیں۔ منع صرف کا سبب کون سی جمع بنتی ہے؟ جمع منتہی الجموع، جمع منتہی الجموع۔ آگے ہے جی ترکیب، اگلا سبب کیا ہے؟ ترکیب۔ لفظی معنی تو ترکیب کا ہوتا ہے نا، جوڑنا یا ملانا، لیکن یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وہ یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم حرف کو متضمن نہ ہو۔ یہ کس مرکب میں ہوتا ہے؟ منع صرف میں، یہ مراد۔ اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام جناب۔ ہاں جی، تو ترکیب کا مطلب یہاں کیا ہے؟ دو اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم حرف کو متضمن نہ ہو، یعنی مراد اس سے کون سا مرکب ہے؟ مرکب منع صرف۔ ٹھیک ہے جی، ترکیب سے یہ مراد ہو گیا، یہ بھی ایک سبب ہے، منع صرف کے سببوں میں سے یہ بھی ایک سبب ہے۔ آٹھواں سبب ہے جی وزن فعل۔ آٹھواں سبب کیا ہے؟ وزن فعل۔ وزن فعل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے تو اسم، لیکن جس وزن پر آیا ہوا ہے نا، وہ وزن اصل میں فعل کا وزن ہے، وہ وزن اصل میں فعل کا وزن۔ مثلا آپ نے پڑھا ہے نا، گردانیں پڑھی ہیں، باب تفعیل پڑھا ہے نا، پڑھا ہے کون نہیں؟ باب تفعیل، ثلاثی مزید فی، یہ بابوں میں سے باب تفعیل ہے۔ قبل یقبل تقبیلا، تو قبل ماضی ہے، اس کی ماضی کا پہلا صیغہ ہے قبل، تو جو اس کا وزن ہے یہ اصل میں فعل کا وزن ہے نا، لیکن اب کسی بندے کا نام ہے عربی زبان میں، گھوڑے کا نام ہے شمرا، گھوڑے کا نام ہے شمرا، ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں تو فعل ہے نا، باب تفعیل کی ماضی کا وزن ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں وزن فعل، یعنی فعل کا وزن تھا تو پھر وہاں سے نقل ہو کر منتقل ہو کر وہ اسم میں آیا۔ اسی طرح کسی بندے کا نام رکھ دیا جائے دوریبا، بندے کا نام رکھ دیا جائے دوریبا، تو اصل میں تو یہ ماضی کا ہے نا، تو یہ فعل کے ساتھ خاص تھے لیکن اسم میں پائے گئے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مضارع میں حروف عطین آتے ہیں شروع میں، حمزہ، تا، یا، نون، تو جن اسموں کے شروع میں یہ آتے ہیں، مثلا احمد، اس کے شروع میں حمزہ نہیں آیا، جیسے اضربو کے شروع میں حمزہ ہے، احمدو کے شروع میں بھی حمزہ ہے۔ تغلب ایک قبیلے کا نام ہے، بنو تغلب۔ یشکر بھی ایک قبیلے کا نام ہے، نرجس بھی نام ہے، جس کو اردو میں ہم نرگس کہتے ہیں، یہ نرجس ہے۔ تو ان میں دیکھو تغلب میں تا، یشکر میں یا، نرجس میں نون، تو یہ بھی علامتیں ساری فعل والی ہیں یا نہیں مضارع والی، تو یہ بھی وزن فعل ہے، یہ سارے وزن فعل ہیں۔ تو کسی اسم کا وزن فعل پر ہونا یہ بھی اس کے غیر منصرف ہونے کا سبب ہے کہ وہ فعل کے وزن پر پایا گیا ہے، جو اس میں وہ وزن پایا گیا ہے جو اصل میں فعل کا وزن۔ اور آخری ہے الف و نون زائدتان۔ الف و نون زائدتان کا مطلب یہ ہے کہ وہ الف اور نون جو کسی اسم کے آخر میں آتے ہیں اور اس کے اصلی حروف میں وہ داخل نہیں ہوتے، جیسے عمران، عمران تو اصلی حروف ہیں عین، میم، را، الف نون آخر میں زائد ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ الف و نون زائدتان۔ زائدتان تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے نا، کیونکہ دو ہے نا، الف بھی اور نون بھی، ٹھیک ہے، یعنی وہ الف اور نون جو زائد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کتنے سبب ہو گئے؟ کل کتنے سبب ہو گئے؟ 9۔ کون کون سے؟ پہلا کیا ہے؟ عدل، دوسرا کیا ہے؟ وصف، تیسرا، چوتھا معرفہ، اور معرفہ سے مراد یہاں صرف ایک قسم ہے، یعنی علم، ایک قسم مراد ہے صرف علم، باقی 6 قسمیں مراد نہیں ہیں۔ عجمہ،
جمع، جمع سے مراد بھی ہر جمع نہیں، جمع منتہل جموع، ترکیب وزن فعل اور الف و نون زائدتان، یہ کل کتنے سبب میں؟ 9۔ ان میں سے کتنے کسی اسم میں پائے گئے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا؟ 2۔ ان 9 میں سے 2 بھی اگر کسی میں پائے گئے نا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ لیکن ان میں سے یہ جو ہے نا جمع منتہل جموع، یہ ایسا سبب ہے کہ جو اکیلا ہی 2 کے قائم مقام ہے، یعنی یہ ایک بھی پایا جائے نا تو وہ کلمہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ جمع منتہل جموع 2 کے برابر ہے، 2 کے برابر ہے کہ 2 جتنا کام یہ کرتا ہے، یہ اکیلا بھی اس اسم کو غیر منصرف بنا دے گا۔ اسی طرح جو تانیث پڑھی ہے نا آپ نے، 4 طرح کی ہے نا، لیکن اس میں سے جو الف ممدودہ اور الف مقصورہ والی تانیث ہے نا وہ بھی 2 کے قائم مقام ہے، وہ بھی 2 کا کام کرتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ یعنی وہ بھی کسی کلمے میں ہوگی تو وہ کلمہ غیر منصرف ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب آگے دیکھو، انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، بہت ساری مثالیں اس لیے دی ہیں کہ سبب بہت سارے ہیں نا تو وہ بتانے ہیں۔ اب دیکھو، پہلا ہے عمر۔ عمر نام ہے نا، ایک تو اس میں پایا گیا عدل، مثال میں پڑھ چکے نا آپ، عامر سے عمر بنا، ایک سبب کیا پایا گیا؟ عدل۔ اور دوسرا سبب کون سا پایا گیا؟ معرفہ، کیونکہ معرفہ سے مراد علم ہے نا، یہ علم بھی ہے اور یہ عدل بھی ہے، اس میں پایا گیا ہے، اس میں عدل بھی پایا گیا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہو جائے گا۔ احمر، احمر اس میں ایک تو پایا گیا وصف اور دوسرا اس میں پایا گیا وزن فعل، اس کے شروع میں حمزہ آ گیا نا، اس طرح مضارع کے شروع میں حمزہ آتا ہے، تو ایک اس میں کیا ہے؟ اور دوسرا وصف، اس لیے یہ بھی غیر منصرف ہے۔ طلحہ، طلحہ میں ایک تو تانیث ہے، اگرچہ نام یہ مرد کا ہی ہے لیکن تانیث تو ہے نا، لفظی تانیث اس میں پائی گئی ہے، وہ تا پائی گئی ہے، تانیث لفظی۔ اچھا، اور دوسرا یہ معرفہ ہے، اس لیے یہ بھی غیر منصرف ہے۔ زینب، زینب میں کیا ہے؟ ایک تو ہے یہ علم، علم ہے نا، معرفہ، اور دوسرا یہ بھی اس میں بھی تانیث ہے، کیونکہ جو کسی مؤنث کا نام ہو وہ بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس میں بھی کیا پایا گیا؟ تانیث اور معرفہ۔ آگے کیا ہے؟ ابراہیم، اس میں ایک تو معرفہ اور دوسرا اجمہ، ایک معرفہ اور دوسرا اجمہ۔ مساجدو، اس میں کیا ہے؟ جمع منتہل جموع، جمع منتہل جموع، اور یہ ایک ہی 2 کے قائم مقام ہوتا ہے، ایک ہی 2 جتنا کام کرتا ہے، لہذا یہاں دوسرے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، معدی کرب، معدی کرب اس میں کیا ہے؟ ترکیب بھی ہے اور یہ علم بھی ہے، ترکیب بھی ہے اس میں اور علم بھی ہے۔ اور احمد اس میں وزن فعل بھی ہے اور معرفہ بھی علم ہے۔ عمران اس میں معرفہ بھی ہے یعنی علم بھی ہے اور الف و نون زائدہ تان۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سب مثالوں میں سمجھ آ گئی نا کہ کون کون سے سبب پائے گئے۔ اسی طرح کچھ کی مثالیں انہوں نے نہیں دیں، مثلا حمراء، اس میں کیا پایا گیا ہے؟ الف ممدودہ، الف ممدودہ والی تانیث پائی گئی ہے اور یہ بھی اکیلی 2 کے برابر ہوتی ہے۔ الف ممدودہ والی جو تانیث ہے یہ بھی 2 سببوں کے برابر ہوتی ہے، 2 سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ غیر منصرف کیا ہوتا ہے، تعریف بھی سمجھ لی کہ جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں یا ایک جو 2 کے جگہ پر ہے وہ پایا جائے، پوری تعریف یوں مکمل ہو، 2 سبب پائے جائیں یا ایسا ایک پایا جائے جو اکیلا ہی 2 کی جگہ ہے۔
یہ بھی سمجھ لیا، جو 9 سبب ہیں ان کی تعریفیں بھی سمجھ لیں، مثالیں بھی سمجھ لیں۔ اب آ جائیے اس کے اعراب پر۔ یہ کتنی قسم تھی؟ 5ویں قسم ہے نا اس میں متمکن کی 16 قسموں میں۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ اعراب بالکل آسان سا ہے۔ اس کا اعراب بھی اعراب بالحرکت ہے، اعراب بالحرکت ہے۔ اور جو آپ نے اس سے پہلی قسم پڑھی ہے نا جمع مؤنث سالم، اس کا الٹ ہے کہ حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری فتحہ لفظی کے ساتھ۔ وہاں تھا حالت نصبی اور جری کسرہ لفظی کے ساتھ، یہاں ہے حالت نصبی اور جری فتحہ لفظی کے ساتھ، اور اس پہ کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتا، پہ کسرہ بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی۔ اب ہم نے ان کی مثال دیکھنی ہے، سمجھ آئیے؟ پہلی مثال ہے جاء عمرو، جاء عمرو۔ اچھا، اب اس میں کون سی حالت ہے؟ عمر کی کون سی حالت ہے؟ رفعی۔ کیوں رفعی حالت ہے؟ کیونکہ یہ جاء کا فاعل ہے، فعل کا فاعل ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے نا، حالت رفعی ہے تو دیکھ لو حالت رفعی ضمہ لفظی کے ساتھ، را کے اوپر، محل اعراب آخر میں ہوتا ہے نا، را محل اعراب ہے نا، یہاں پڑھ چکے ہو نا، ایک مورب ہوتا ہے، ایک اعراب ہوتا ہے، ایک عامل ہوتا ہے، ایک محل اعراب۔ محل اعراب آخری اس جگہ کو کہتے ہیں نا جس پر تبدیلی آتی ہے، را یہاں محل اعراب ہے اور اعراب اس کا ضمہ لفظی۔ رأیت عمرہ، یہ حالت نصبی ہے کیونکہ رأیت میں فعل فاعل آ چکے ہیں، یہ آگے مفعول ہے، عمر یہاں کیا بن رہا ہے؟ مفعول، اور مفعول کا قاعدہ کیا ہے؟ کل مفعول منصوب، تو حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ آئی، اور حالت جری بھی اس کی فتح لفظی کے ساتھ، یعنی مررت بعمرہ، مررت بعمرہ، حالانکہ با جارہ آئی ہوئی ہے، وہ جر دے رہی ہے، لیکن اس کا جر بھی کیسے آئے گا؟ حالت جری کیسے آئے گی؟ فتحہ لفظی کے ساتھ۔ آ گئی سمجھ جی؟ تو 5ویں قسم آ گئی اس میں متمکن کی قسموں میں سے 5 قسمیں ہو گئیں، اور اعراب کی 9 صورتوں میں سے 3 صورتیں ہو گئیں۔ ان تینوں صورتوں کا، تینیں صورتیں وہ ہیں کہ جو اعراب بالحرکت ہیں، اعراب بالحرکت سے تعلق رکھتی ہیں۔